السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے۔ اب نظر مختلف ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک نظر، سب سے زیادہ نقصان دہ نظر کس کی ہوتی ہے؟ آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے۔ ایک نظر ہوتی ہے جو ہمیں پسند نہیں کرتے، ہم سے حسد بھی نہیں کرتے، پسند بھی نہیں کرتے، ان کی بھی نظر لگ جاتی ہے، ان کی نظر سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ دوسری نظر ہوتی ہے کسی اپنے کی نظر لگ جائے، ماں باپ کی لگ جائے، بہن بھائی کی لگ جائے، بیوی کی لگ جائے، شوہر کی لگ جائے، یہ بھی نظر لگ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی نظر نہیں لگتی، نہیں لگتی ہے نظر۔ اصل میں نظر کیا ہے؟ نظر سے جو باریک نہ دکھائی دینے والی لیز جو نکلتی ہیں، وہ سامنے والے کے بدن میں کے مسامات کے ذریعے سے اس کے بدن میں داخل ہو کر اس کے بدن میں ٹوٹ پھوٹ پیدا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو کسی اپنے کی نظر بھی لگ جاتی ہے، ماں باپ کی نظر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو اچھے لگنے پہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، تاکہ آپ اپنی نظر کے نقصان سے اپنے بھائی کی حفاظت کر سکیں۔ نظر جو ہے گاڑی کو بھی لگ جاتی ہے، کپڑوں کو بھی لگ جاتی ہے، مکان کو بھی لگ جاتی ہے، انسان کی گاڑی کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری نظر جو سب سے خطرناک نظر ہے، حاسد کی نظر۔ حاسد کی نظر، لیکن حاسد کی نظر سے پہلے انسان کو خود اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے سیلفیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سیلفی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہاں میں کیسا لگ رہا ہوں، اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے، لہذا اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ بلا وجہ سیلفیاں نہیں لینا چاہیے۔ تو حاسد کی نظر سب سے خطرناک نظر ہے، اور یہ تیسری نظر ہے۔ اس لیے اپنی نعمتوں کو چھپا کر حاسدوں سے بچائیں۔ اور حاسد بھی دو طرح کے، ایک تو خاص کر محروم آدمی سے، ایک آدمی ہے جس کو کچھ بھی نہیں ملا لیکن وہ حسد کرتا ہے، تو محروم کی نظر تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے نگاہ حسرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے بازار میں کھلی ہوئی چیزیں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ بازار میں جو کھلی ہوئی چیزیں رکھتی ہیں اس پہ نہ جانے کتنے للچائی ہوئی، کتنی حسرتی نگاہیں اور نظریں پڑ چکی ہوتی ہیں۔ ہم بھی بچپنے میں جب ہوتے تھے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو بازار میں چلتے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں کو اس طرح حسرت بھری نگاہوں سے، للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، حالانکہ وہ حسرت بھری اور للچائی ہوئی نظریں اس کھانے کی چیز پہ پڑتی ہیں، اور وہ کوئی خریدنے والا اس کو خریدتا ہے تو اس کو کھا کر بجائے نفع کے اس کو نقصان ہو جاتا، وامٹ ہو گئی، چکر آ گئے، بخار آ گیا، کچھ نہ کچھ نقصان ہو گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بازار کی کھلی ہوئی چیزوں کو بازار میں کھڑے ہو کر نہ کھایا جائے، بلکہ گھر پر لا کر کھایا جائے، اور کھلی ہوئی چیزوں کو نہ لیا جائے، کیونکہ اس پر حسرتی نگاہیں، للچائی ہوئی نگاہیں پڑی ہوئی ہیں، وہ نقصان دے سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حاسد کی نظر، جس کو سب کچھ ملا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ حسد کرتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ سب سے خطرناک جو نظر ہے وہ حاسد کی نظر ہوتی ہے، حسد کرنے والے کی نظر ہوتی ہے۔ لہذا اپنے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے اس کو استعمال کریں شکر کے ساتھ، اس کو دکھاوے کی نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خود ہمارا عمل برا ہے اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنے گا دکھاوا، لیکن دنیا میں بھی اس کا نقصان یہ ہوا، کسی محروم کی، کسی حسرتی کی، کسی کیا ہے حاسد کی، کسی اپنے چاہنے والے کی، کسی برا چاہنے والے کی، کسی ناپسند کرنے والے کی اگر نگاہ پڑ گئی اور نظر لگ گئی
تو وہ ہماری نعمت کو زوال آ جائے گا، وہ نعمت چھن جائے گی۔